السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 63 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے اور مزید آیہ مبارکہ 64 کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 64 ہے، ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ تفسیر، جیسا کہ ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر کیا کیا خباثتیں تھیں، اور پھر مزید آیہ مبارکہ 63 میں پڑھا کہ ان کے جو علماء تھے بحیثیت لیڈر، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو ان کے عوام تھے ان کو غلط کاموں سے منع کرتے۔ جو کچھ وہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، وہ جھوٹ بولتے تھے، سود کھاتے تھے، اور بھی حرام ہو رہی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو ان چیزوں سے، غلط کاموں سے ان کو منع کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو فراموش کیا اور ان کو منع کرنے کے بجائے خود بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے گئے۔ بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے، ان کو غلط کاموں سے روکتے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر ان کی یہ دشمنی اور یہ جو غلط کاریاں تھیں یہاں تک ہی نہیں تھی، بلکہ مزید یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ نعوذ باللہ استغفرہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وہ بالکل بھی جھجک محسوس نہ کرتے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کر جاتے۔ اور کیا انہوں نے کہا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ انسان، ایک جاہل انسان بھی سن کے ہل جائے اور ایسی جسارت نہ کرے، لیکن یہ لوگ ایسے عقل کے اندھے ہو چکے تھے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ یوز کر جاتے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 181 میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ادھر بھی اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ قرض حسنہ دیں، تو اس وقت انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا ان کو ڈانٹ پلائی، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہم ضرور لکھتے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک نہیں بس کی، بلکہ انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ڈانٹ پلائی کہ یہ تو دنیا میں ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، مزید جو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے وہ جلنے کا عذاب تیار ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے چکھو جلنے کا عذاب، ان کو سخت سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو آج کے لیسن میں بھی اللہ رب العزت ان کو کیا کہہ رہے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہی ہاتھ بندھے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہے اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے شان کے بارے میں الفاظ، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔
کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اس میں کمی نہیں آئی۔ یہود کو جب بھی کہا جاتا کہ اپنے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کرو یا اپنی جانوں کے ذریعے خدمت کرو، تو اس وقت یہ اس قسم کے ہی الفاظ یوز کرتے۔ جب ان کو کہا جائے کہ مالی تعاون کرو اور قرض حسنہ دو تو یہ گھٹن کا شکار ہو جاتے اور اس قسم کے نازیبا الفاظ یوز کرتے۔ لیکن ان کے برعکس جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ حد درجہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے۔ جتنا بھی ان سے ہو جاتا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ جیسا کہ زندہ مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اپنا مال گھر کا لے آئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو محنت مزدوری کر کے جتنی بھی اجرت ان کو ملتی تو وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے۔ اسلام کے لیے خود کو وقف کرنے والے تھے۔ تو یہ یہود ایک تو خرچ کرنے میں پہلو تہی کرتے اور اوپر سے باتیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ڈانٹ پلا دی ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ ہمیشہ ہی کھلے ہیں، وہ ہمیشہ ہی خرچ کرتا رہتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہی رہتے ہیں، رات دن جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خرچ کرنے میں جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ تمہارے اول و آخر جن و انس تمام کے تمام ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر اپنی اپنی حاجت کے مطابق مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مانگے کے مطابق عطا کرے گا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر مثال کیا دی کہ جس طرح سمندر اتنا پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، حد نگاہ سمندر کا پانی ہی پانی نظر آتا ہے، تو اگر اس کے اندر سوئی ڈبو کے نکالی جائے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمندر کے اندر تو کمی آ گئی ہے؟ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ سب کو اس کے مانگے کے مطابق عطا کر دیں تو پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے انسان نکال لے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے یہود اپنا ہی نقصان کرتے تھے، اپنا ہی بگاڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے ان کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان کے لائق ہے، جس طرح وہ چاہے جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ اور قرآن مجید میں ہی بے شمار آیا مبارکہ ہیں اس بات کی دلالت پہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کچھ تم نے مانگا، لیکن تم اگر اس کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو شمار نہ کر سکو۔ بے شک انسان بہت ہی ظالم ہے، انسان ناشکرا بھی ہے اور خود پہ ظلم کرنے والا بھی ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے انسان کا اپنا ہی نقصان ہے، اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر مزید اللہ رب العزت بطور ڈانٹ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ مزید بڑھتی ہے بہت سے ان لوگوں میں سے جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو مثالیں ان کو دی جاتی ہیں، جو کچھ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، بلکہ اس سے ان کی سرکشی اور کفر اور بڑھتا ہے۔ کس لیے؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ان کے اندر جو عداوت اور بغض ہے قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے ان کو کسی بات کی حق کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جس طرح کہ عموماً بھی اگر کسی شخص کو کسی بات کی نصیحت کی جائے، اگر وہ کسی قسم کے یعنی کہ حسد اور بغض کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر کسی بڑی سے بڑی نصیحت کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی جو سرکشی ہے وہ مزید آگے ہی بڑھتی ہے، مزید وہ دوسرے سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا، یہ اپنی سرکشی، اناد، حسد اور بغض میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ کسی بڑی سے بڑی نصیحت کی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا تھا۔
کوئی بھی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ ان کی مثال کچھ یوں ہی ہے جس طرح کسی لا علاج مریض کو چاہے کتنی مرضی عمدہ غذائیں دی جائیں لیکن اس کو موافق نہیں آتی، کیونکہ ان کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو یہی حال ان کا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بیماری تھی، اخلاقی حالتیں اس قدر بگڑ چکی تھیں اور اس قدر یہ قلبی مریض بن چکے تھے کہ قرآن کی باتیں بھی ان کو اثر انداز نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا تھا کہ مزید کفر اور شرک میں اور ہی بڑھتے چلے جاتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر سے قبولیت حق کی صلاحیت ہی ختم ہو کر رہ چکی تھی۔ اور پھر مزید ان کو کیا سزا دی گئی کہ ان کے دلوں میں عداوت اور بغض رکھ دیا گیا۔ اور یاد رہے کہ جب کوئی شر پسند انسان ہوتا ہے تو وہ اس کی پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ امن پسند نہیں تھے، ایک دوسرے کی بھی بات ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ اختلافات کرتے رہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بار بار ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی، بار بار یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تھے، جو ذلت تھی وہ ان پر چھا گئی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مسکینی ذلت ان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت ان کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ بار بار ان کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ لوگ بار بار کوئی بھی جب جنگ چھڑتی، کوئی بھی معاملہ ایسا پیش آتا تو یہ لوگ پیش رہتے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ رخنہ اندازیاں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے پیش رہتے، کوئی بار ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتے۔ اب زندہ مثال ہے جس طرح غزوہ بدر میں بھی یہ انہوں نے کیا کیا، ادھر بھی فساد پھیلانے کی کوشش کی، پھر غزوہ احد پیش آیا اس وقت بھی، غزوہ حنین کے موقع پہ بھی، اور بھی مختلف غزوات میں ان کی کوئی نہ کوئی ایسی کوشش رہتی کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ انگیزی پھیلائیں اور جنگ کو مزید طول دیں۔ اور پھر مزید جیسا کہ آپ لوگ سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے کہ یہ لوگ جنگ بواس کے تذکرہ کر کے اس کو مزید ہوا دے کر آپس میں ان کو لڑانے کے در پہ تھے۔ اتنی یہ بات بڑھ چکی تھی کہ مسلمان قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خون بہا دیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے اور مسلمانوں کو اس بات سے آگاہی دلائی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ایک دوسرے کے دوست ہو، ایک دوسرے کے جگری دوست بن چکے ہو، جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، تو اب یہ کیسی جاہلیت کی دوبارہ سے آپ کے اندر عادتیں لوٹ رہی ہیں اور یہ کیا آپ چیخو پکار کر رہے ہو۔ اس وقت پھر صحابہ کرام پریشان ہوئے اور صحابہ کرام کو سمجھ آئی کہ واقعی ہم لوگ غلط کر رہے ہیں۔ اس وقت پھر صحابہ کرام ایک دوسرے کے گلے لگے اور پیار و محبت کی فضا قائم ہوئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی نعمت، اس کے فضل و کرم سے یہ جنگ دوبارہ سے چھڑتے پیار و محبت کی فضا میں قائم بدل گئی۔ تو اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ یہ لوگ پیش رہتے اور صحابہ کرام کے اندر جنگ بڑھکانے کے کام کرتے، اور مزید کیا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے بھاگے پھرتے، کوئی بھی وار جو ہے وہ ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے فساد کرنے والوں سے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے، اور مزید اسی آیت مبارکہ سے لیسن دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔